نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر گرامی قدر اور معزز حاضرین، ہماری مادر علمی جامعہ ام سلمہ پرسونی کے سنگ بنیاد کے موقع پر اس عظیم الشان اجلاس عام میں میری تقریر کا عنوان ہے لڑکیوں کے لیے تعلیم کی اہمیت۔ جناب والا، تعلیم کی اہمیت ہر دور اور ہر معاشرے میں مسلم رہی ہے۔ تعلیم کا نور راستوں کو منور کرتا ہے اور دلوں کو جگمگاتا ہے۔ فرد ہو یا معاشرہ، قوم ہو یا ملک، تعلیم کی بالادستی نے ہمیشہ اپنا وجود منوایا ہے۔ تعلیم خضر راہ ہے، شمع منزل ہے، قرار دل و جان ہے۔ تعلیم بندوں کو عرفان ذات بخشتی ہے اور گمراہوں کو صراط مستقیم کا شعور عطا کرتی ہے۔ کسی نے خوب کہا، علم کیا ہے در حقیقت قلب اور جا کا سرور، علم کیا ہے راحت فکر و نظر حسن شعور، علم کیا ہے سر بسر ایک رحمت رب غفور، علم کیا ہے پستیوں میں سر بلندی کا ظہور۔ صدر محترم، جس طرح تعلیم کسی بھی معاشرے کے ماتھے کا جھومر ہے، اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ معاشرہ فقط مردوں سے ہی نہیں بلکہ خواتین کی وجود سے بھی عبارت ہیں۔ دختران قوم کسی بھی سوسائٹی یا قوم و وطن کی شاہراہ ترقی کا وقار ہے۔ ان کے بغیر کوئی بھی معاشرہ اپنی پہچان سے محروم رہتا ہے۔ جب دختران قوم اپنے معاشرے کا لازمی حصہ ہے تو پھر ان کی تعلیم بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی جوانان قوم کی۔ حاضرین اکرام، تاریخ شاہد ہے کہ تعلیم یافتہ خواتین اور لڑکیوں نے کارسار عمل میں ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے ہیں۔ لڑکیاں گھروں کا نور ہیں۔ اگر آپ ایک لڑکی کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں گے تو ایک خاندان کی بہترین تربیت کی بنیاد رکھیں گے۔ ماں کی گود بچے کی اولین تربیت گاہ ہے۔ آج کی بچیاں کل کی مائیں ہیں۔ اگر یہ تعلیم یافتہ ہوں گی تو ان کی گود میں ایک ایسی قوم پرورش پائے گی جو وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتی ہو اور قوم و وطن کا نیا باپ رقم کر سکتی ہو۔ ایک صاحب نظر نے کہا تھا، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں قوموں کی عزت تم سے، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں قوموں کی عزت تم سے شعور زندگی ہر ایک عظمت تم سے۔ حاضرین اکرام، صدر وقار نبی مکرم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضور علی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں دختران اسلام کے لیے علم حاصل کرنا اشد ضروری ہے۔ وہ خاتون جس نے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، کبھی اس نے اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ اور کبھی اپنے خاوند کے شانہ بشانہ آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہے۔ وہی خاتون جاہل اور تعلیم سے ناشنا ہوگی تو عصر حاضر کا معاشرہ اندھیروں میں ڈوب جائے گا، لیکن یہی دختران قوم تعلیم یافتہ ہوں گی تو تعلیم کا سورج پہلے سے کئی زیادہ تابناکی کے ساتھ چمکے گا۔ جناب والا، اغیار کی بات چھوڑیے، تاریخ میں ایسی مسلم خواتین کا نام بھی ملتا ہے جنہوں نے فروغ دین اور اسلامی فقہ علوم کے فروغ میں بار پردہ رہتے ہوئے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حجرے میں مقیم رہ کر اسلامی تعلیمات کی دولت تقسیم کیا کرتی تھی۔ اگر آپ کے فیوز کا چشمہ جاری نہ ہوتا تو اسلامی تعلیمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا حصہ ہماری نظروں سے پوشیدہ رہتا۔ جناب صدر، کی تعلیم سے نظریں چھڑائیں گے تو آدھی سے زیادہ آبادی جہالت کے اندر میں ڈوب جائے گی، اور جب یہ نصف آبادی تاریکیوں کا شکار ہوگی تو پھر اندھیروں سے اندھیر بھی پھیلیں گے۔ تاریکیوں سے اجالے جنم نہیں لیا کرتے، اس لیے لڑکیوں کو تعلیم کے استحقاق سے محروم کرنا فطری اصولوں سے بغاوت ہے۔ ایک نامور فاتح نے کہا تھا، مجھے 10 اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں
گا. ہم تو اس دن کے ماننے والے ہیں جو سراپا نور اور سراسر روشنی ہے، اور جس نے بچے کی پہلی دستگاہ ماں کی گود قرار دی ہے، طب ہو یا تدریس، انجینئرنگ ہو یا سیاسی امور، سائنسی امور ہو یا احیاء دین، تعلیم یافتہ خواتین ہر جگہ ہر مقام پر مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے. میں ان جذبات کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ وہی ہے راہ تیری عزم و شوق کی منزل، وہی ہے راہ تیری عزم و شوق کی منزل، جہاں ہے فاطمہ عائشہ کے نقش قدم. اسی پہ چلنا ہے تجھ کو چراغ علم لیے، اسی پہ چلنا ہے تجھ کو چراغ علم لیے، بسد وقار اٹھانا ہے پھر وفا کا عالم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.